وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نساء درس نمبر 249 آیت نمبر 29 30 31. آج کا موضوع، ہم کیا واقعی اللہ تعالیٰ کو معبود واحد نہیں سمجھتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. خدا چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے اور انسان طبعاً کمزور پیدا ہوا ہے. سامنے کرام، سورہ نساء ہے اور ہم پڑھ رہے تھے گزشتہ آیات کو کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم پہ تخفیف کرے، بوجھ، تمہارا بوجھ کم کرے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے. بہرحال اس پہ ہم بات کر رہے تھے. اور دیکھیں، اس میں ایک نقطہ جو میں بیان کرنا بھول گیا تھا، وہ یہ ہے کہ تخفیف کی بات ہے. جہاں تک یعنی بوجھ کم کرنا اللہ تعالیٰ ہمارا بوجھ کم کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں. اور دیکھیں، جو کام جتنا آسان ہوگا تو جو انسان اس کو کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. ایک تو میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں یہ بات بتائی تھی کہ بہت بھی آسان کام ہو لیکن آپ کا موڈ نہ ہو، ارادہ نہ ہو، تو پھر وہ کام مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے. آج کی صورتحال تو ایسے ہی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے. ظاہر ہی ہماری منزل ہے، ظاہر ہی ہمارا مقصود ہے، ظاہر ہی ہمیں محبوب ہے اور وہی ہمیں مطلوب ہے. تو اس صورت میں دین تو کسی اور طرف یعنی آپ کو کسی اور طرف متوجہ کرتا ہے کہ آپ کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، آپ کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، جبکہ ہم لوگ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مسلمان ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو برائے نام نمازیں پڑھتے ہیں، نماز کے مقصد سے غافل ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، حج کرتے ہیں؟ یہ سب لوگ تقریباً اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف موڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک بات تو یہ بالکل کلیئر ہے، آپ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ دین کے اگر آپ کام کر بھی رہے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے. اپنی مرضی سے آپ دین کو فالو کر رہے ہیں. جو آپ کی مرضی ہوتی ہے لے لیتے ہیں، جو نہیں ہوتی وہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ ایک بہت انتہائی یعنی نقصان دہ بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یعنی اس بات کو قرآن میں پسند نہیں فرمایا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض
فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ کیا تم کتاب کے ایک حصے کو فالو کرتے ہو اور دوسرے سے انکار کرتے ہو؟ تو اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي، جو دین کے کچھ حصے کو لے لیتے ہیں باقی سے انکار کر دیتے ہیں، اس کی سزا کیا ہے؟ میں نہیں، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں کہ اللہ کے کاموں میں دخل دوں؟ اللہ نے فرمایا ہے فما جزاء من يفعل ذلك منكم، جو تم میں سے ایسا کرے گا کہ دین کا کچھ حصہ لے گا اور کچھ نہیں لے گا، اس کا انجام کیا ہے؟ من يفعل ذلك الا خزي، رسوائی ہے، شرمندگی ہے دنیا میں، یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن یہ لوگ شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اصل میں ایک بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دین تو ہمارا مقصد نہیں ہے۔ دین دیکھیں، قرآن سے ہماری کیا دلچسپی ہے؟ کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ قرآن کو تو ہم نے، یعنی قرآن فہمی کو تو مدتوں ہوئی ہم بلا چکے ہیں۔ قرآن کو تو ہم نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ تو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، قرآن، اسلام، اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے، رسول، ان ساری باتوں کو ہم، رسول کی آمد کا مقصد کیا ہے، قرآن کیوں آیا ہے، اسلام کیا ہے، دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا مطلب کیا ہے، ان تمام سوالات کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آلریڈی ہم نے ایک منزل بنا لی ہے اور وہ ظاہر ہے، دنیا ہے۔ بڑی شرمناک حد تک ہم نے قرآن سے، اسلام سے منہ موڑ لیا ہے۔ یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے، اور ہم مسلمان آج ذلیل ہے دنیا میں، رسوائی اس کا مقدر ہے۔ الا خزی فی الحیات الدنیا، اگر ایسا نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں، آپ کا گرین پاسپورٹ جتنا زیادہ ذلیل ہے، جتنا زیادہ کمتر ہے، تو وہ تو آپ کی، یعنی جو قانون ہے وہ آپ کو پتہ ہے، ایئرپورٹ پہ آپ کے پاسپورٹ کو ان کو الگ کر دیا جاتا ہے کہ تمہاری تلاشی جو ہے وہ صحیح ہوگی۔ بہرحال وہ تو خیر ایک بات ہے، لیکن یہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ مسلمان جو ہے اپنے راہ مستقیم سے ہم لوگ ہٹ گئے۔ یہ وہ بات ہے جو میں کہتا رہتا ہوں لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہم نے خود ہی زبردستی سلا دیا ہے، کیونکہ فریحو بالحیات دنیا پہ ہم کے مصداق ہیں، ہم دنیا کی زندگی پر خوش ہیں، اور اس بات کے لیے مجھے کچھ خاص دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج گھر میں بیٹھی بھی وہ خاتون خانہ ہے یا اس کا میاں ہے، وہ بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ صرف دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، یا آپ کے ملک کے جو یہ کریم ہیں آپ کی، جو سمجھدار ہیں، اور یہ میڈیا کو آپ دیکھ لیں جو یہ پیش کر رہا ہے، پھر آپ کے جو حکمران طبقہ ہے، یہ حکمران طبقہ کون ہے؟ یہ دراصل تو آپ ہیں، آپ کے اعمال ہیں، یہ آپ کے اعمال ہیں جو حکمران بن گئے، کیونکہ یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اعمالکم عمالکم، عمالکم اعمالکم، اس طرح ہے کہ تمہارے اعمال ہی دراصل، آپ دیکھیں، آپ اپنی پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں، آپ انڈو پاک کی تاریخ دیکھ لیں، اپنے مسلمان حکمرانوں کو دیکھ لیں، تو اس میں کون سی جو ہے سچائی ہے ہم میں؟ اکبر جو مغل دور حکومت کا اکبر اعظم، ذل سبحانی، یہ القابات تھے،
اس نے ایک دین اور ایجاد کر لیا، دین الہی۔ یہ آپ کے حکمران تھے اور یہ ہمارے مسلمان تھے اس وقت۔ ہمارے مسلمان کیا تھے؟ تو اکبر نے وہ ایک اور دین، ہم نے بھی دین بنایا ہوا ہے، اگر آپ اسے محسوس کریں یا نہ کریں۔ ہم نے اپنے دین اسلام ہماری نظر میں وہ نہیں ہے جو اصل اسلام ہے، یہ دین ہم نے اپنا بنایا ہوا ہے۔ کسی کو آج دیکھ لیں، ایک خاصا طبقہ ایسا موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھئی کچھ بھی نہیں ہے اور بس سب ٹھیک ہے، بس کسی کو درد نہ دو، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کا مال نہ کھاؤ اور کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، بیواؤں کی مدد کرو، بس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایسا خاصا ایک طبقہ ہے، اس کی نہ نماز ہے نہ روزہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، کہتے ہیں ہم بس شراب بھی پیتے ہیں اور زنا بالرضا بھی ہو جاتی ہے، اور عام طور پہ یہ بات ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے باہر جو لوگ رہ رہے ہیں ان میں آپ کس طریقے سے رہ رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں، یہ اس میں کوئی جذباتیت کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے خود کو پہچاننا ہوگا۔ اپنے آپ کو اگر ہم بیمار نہیں کہتے تو ہمارا علاج پھر ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ بیمار جو اپنی بیماری سے انکار کرتا ہے اس کا تو علاج آپ پھر وہ تو اسپتال سے بھاگ جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے اپنے رشتہ داروں میں ایک رشتہ دار کا وہ تھا، آپریشن تھا، وہ اسپتال سے بھاگ گیا، کہتے میں تو ٹھیک ہوں، بھاگ گیا۔ یہ میرا اپنے آنکھوں دیکھا وہ واقعہ ہے۔ بہرحال صورتحال جو ہے انتہائی ناگفتبے ہے ہماری، اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آپ کو میں توقع رکھتا ہوں کہ کچھ اثر لیں گے، نہیں لیں گے تو میرا فرض تو ادا ہو گیا ہے، باقی تو آپ کی اپنی مرضی ہے، کرتے ہیں تو آپ اپنے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، کہ اگر تم اچھا کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، برا کرو گے تو اس کا نتیجہ بھی تمہیں بھگتنا ہوگا۔ بہرحال جو ایک اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 29، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا تکونا تجارتاً عن تراد منکم، مگر یہ کہ آپس کی خوشی سے تجارت ہو، ولا تقتلوا انفسکم، اور آپس میں کسی کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ مال کے بارے میں ہدایت آ رہی ہے سامنے کرام، بنیادی مال چونکہ ہماری زندگی میں ہم نے اس کو اہم سمجھ لیا ہے، اور ہے بھی ایک قسم کے اہم اس لیے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا ہے ابھی کہ یہ ہمارے قیام کا ذریعہ ہے۔ ہماری زندگی میں ایک ریڑھ کی ہڈی کسی مال کی اہمیت ہے، لیکن اس کے کچھ اصول اللہ تعالیٰ مقرر فرما رہے ہیں کہ دیکھو باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، خیانت ہو جاتی ہے، ملاوٹ ہو جاتی ہے، جھوٹ ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ باطل طریقوں سے۔ آج کل تو جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہے آج کل کے معاشرے میں، اور جہاں بھی جس کو موقع ملتا ہے تو وہ حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھاتا ہے، اور اس پر کوئی اس کو ایشو نہیں ہوتا۔ تو ہماری بات تو الگ ہے، یہ ایمان والے مخاطب ہیں۔ بس تھوڑا سا اس میں آپ کو تسلی دے دوں کہ آپ نہیں ہیں مخاطب اس کے، یہ وہ لوگ مخاطب ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہے، جو اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ ہم تو کھا رہے ہیں تو ہمارا تو دعوی ایمانی وہ زبانی کلامی ہے، ہمارے دل میں تو ایمان ہے نہیں، تو پھر یہ ہے کہ یہ آیت آپ کے لیے نہیں ہے کم از کم۔
یہ ایمان والوں کے لیے ہے جن کا ایمان باللہ ہے، جن کی ترجیح دنیا میں رہنے کی آخرت ہے، دنیا نہیں ہے ترجیح، جن کی خاص شدید محبت اللہ سے ہے، وہ لوگ مخاطب ہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے کہ دیکھو مال کے کھانے میں احتیاط برتو، تجارت ہو تو ٹھیک ہے آپس کی رضامندی سے، کہ ایک سودا تم نے لے لیا پھر اس کو تھوڑا سا منافع بیچ کے کھاتے ہو تو کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے، وہ تجارت ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ ایک تو اس کے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اگر باطل طریقے سے مال کھاؤ گے تو نوبت جو ہے قتل تک آ سکتی ہے، یعنی انسان، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ تو ہمارا ہے نا، بہرحال اس میں مطلب یہ پہلو ہو سکتے ہیں۔ تقتلوا انفسکم، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ ناجائز طریقے سے۔ تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی جان مت لو، اپنی یعنی خودکشی نہ کرو۔ تو یہ تین اس کے مفاہیم ہیں اور تینوں صحیح ہیں اور ٹھیک بیٹھتے ہیں۔ باطل طریقے سے مال کھانا بسا اوقات قتل مقاتلے کی نوبت آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا نہ کرو۔ اور انسان کسی بھی وجہ سے دوسرے مسلمان کا خون ناحق نہ بہائے، اپنی جان نہ لے۔ ان اللہ کان بکم رحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو ایسا کرے گا یعنی مال ناحق کھائے گا اور آپس میں لڑائیاں کریں گے، آج کل تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو کہا ہے نا، تو یا اپنی جان لیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ جہنم، ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ وَكَانَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کہ تم اگر اجتناب کرو بڑے گناہوں کا، بڑے گناہوں سے، کبائر سے جس سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے چھوٹے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں عزت کے مقام پر میں داخل کریں گے۔ یہ بھی دیکھیں اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے کہ ایک تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ احکامات جو بیان ہو رہے ہیں اس کا ہم قطعی کوئی پاس نہیں کر رہے، تھوڑی سی میں آپس میں بات کرتے ہیں نا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ باطل طریقے سے مال مت کھاؤ، بڑے گناہوں سے بچو اور یہ سب کچھ، لیکن یہ ہم پہ کوئی اثر تھوڑی ڈال رہے ہیں معاشرے پہ۔ یہ تھوڑا سا یعنی دیکھیں وراثت کے احکامات ہم پورے فالو نہیں کرتے وراثت کے۔ پھر خانگی معاملات میں آپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعاشروہن بالمعروف، کہ آپ ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ لیکن آپ دیکھ لیں عموماً میاں جی جو ہے ان کے ماتھے پہ 12 بجے ہوتے ہیں، اور کیوں کہ بھائی یہ تو میں اس کو کھلا رہا ہوں اور یہ ہے اور وہ ہے، بہت سی باتیں ہوتی ہیں، بہرحال اس کا میں کیا تذکرہ کروں۔ تو یہ سارے میں خلاصہ بات کر رہا ہوں، اور بڑی اہم بات ہے کہ قرآن کیا فرما رہے ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم نے رکنا نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں اس سے ہم نے رکنا نہیں ہے، یہ ہمارا اٹل فیصلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، ہم اللہ کے احکامات کو اہمیت نہیں دیتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم دنیا کے پرستار ہیں، اللہ کے چاہنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک مختصر بات ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اب اس میں یہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں نا کہ ان تجتنبوا کبائر، کبائر سے تم اگر پرہیز کرو۔ اب کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو ہے، جو ظلم عظیم ہے، وہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، گناہ کو شرک کہا گیا ہے۔
جو بھی بڑے گناہ ہیں وہ تمام ظلم ہیں اور اپنے اوپر انسان ظلم کرتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم جو بنیادی اسلام کی بنیادی بات ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے بھی ہم قائل نہیں ہیں عملی طور پہ. زبانی طور پہ تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی تاج محل میرا ہے، تو اس سے آپ کا تو نہیں ہوگا. تاج محل دیکھا ہے آپ نے تصویر میں، تو آپ کہتے ہیں زبانی طور پہ کہ تاج محل میرا ہے، میرے آباء و اجداد کا ہے، تو آپ کے کہنے سے کیا ہوگا؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اپنے زبان سے تو آپ بہت کچھ کہتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے. جب تک آپ کا دل اقرار نہ کرے اس بات کا، تو زبان کا کہنا کوئی حیثیت. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ مل کے جو ہے پھر ایمان بنتا ہے. تو ایک بات تو یہ ہے. پھر ویسے ہی میں یہ احکامات پڑھ رہا ہوں، مجھے لگ یوں نہ ہے کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے احکامات. ہم تو دنیا دار ہیں، دنیا والے ہیں، دنیا کو چاہنے والے ہیں. نفس ہمارا معبود اکبر ہے. کیا؟ نفس. ہماری جو مرضی آئے. بیگم صاحبہ جو ہے سر پہ دوپٹہ ہے، بال چھپے ہوئے ہیں، چہرہ شرعی پردہ ہے، میاں آتے ہیں تو اس پہ چالو ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ کوئی عزت نہیں ہے. یہ ویسے ہی میں میاں بیوی کی کوئی تخصیص نہیں ہے، لیکن میں ویسے ہی آپ کو بات کہہ رہا ہوں. یعنی چند ظاہری اعمال لینے سے، یا آپ نے نماز بھی شروع کر دی، آپ باقی احکامات کو آپ نے یعنی وہ کر دیا، تو پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. تو بہرحال میرا یہ ایک احساس ہو رہا ہے کہ یہ قرآن کس سے لگا ہوا ہے، کس سے مخاطب ہے. اور بڑی بڑی باتیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی چھوٹے گناہ جو ہیں لغزشیں میں تمہاری معاف کر دوں گا، بڑے گناہ مت کرو. اور بڑے گناہوں میں تو ہم مصروف ہیں. سب سے بڑا گناہ جو ہے ظلم عظیم، وہ شرک ہے. شرک کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے سوا بھی کسی کو اس کا حق دے دیں. ظلم کیا ہے کہ آپ کسی کا حق مان لیں، اور شرک کو ظلم عظیم کا ہے. تو اطاعت جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے. آپ نے اللہ کی اطاعت چھوڑ کے مخلوق کی اطاعت شروع کر دی ہے، نفسانی خواہشات پہ. یتبعون الشہوات ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں. تو پھر یہ آیات آپ کے لیے نہیں ہے. یہ ساری مطلب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ حقیقت کو دیکھ کے کریں. کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ یہ ہوتے ہیں مومنوں کے لیے، جو صاحب ایمان لوگ ہیں نا، ان کے لیے ہوتے ہیں، جو دل سے قائل ہوں کہ ہاں اللہ ہی میرا معبود ہے. پھر اگر وہ جو گناہ کریں تو کبیرہ بھی ہو سکتے ہیں اور صغیرہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جو اللہ کی وحدانیت کے ہی قائل نہیں ہے، اور اگر ہیں تو زبانی کلامی، تو پھر یہ آیات ان کے لیے ہے نہیں. سب سے پہلے بڑی چیز جو ہے وہ ایمان باللہ ہے. اللہ. تو بہرحال ترجمہ تو میں نے کر دیا. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تمنا مت کرو اس فضیلت میں جو اللہ نے بعض کو بعض پہ دی ہے. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا، مردوں کو اپنی کمائی سے حصہ ملے گا. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، عورتوں کو اپنی کمائی سے حصہ ملے گا. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو. اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، عالم ہے. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. اور یعنی انسان کی دیکھیں لالچ، حرص، لالچ اور یہ مفاد پرستی، یہ تو ہماری اخلاق رذیلہ میں شامل ہے. تو ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات مومن جو ہے، یہ مومنوں کے لیے ہے یہ ساری آیات، یہ میں آپ کو نوٹ کرا دوں. اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ بھئی تمہیں تو اللہ کا فضل چاہیے، تم اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو.
اور تم تو زندگی میرے لیے گزار رہے ہو۔ اے مردوں اور اے عورتوں، تمہیں تمہاری کمائی کا پورا پورا بدلہ میں روز قیامت تمہیں دوں گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یوم القیامت، ابھی ہم سورہ آل عمران میں پڑھ کے آئے ہیں، میں وہ آیت دوبارہ سنا رہا ہوں۔ یوم توفون اجورکم یوم القیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ تو اس دن جو بھی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا تو صرف ایک دھوکے کا سامان ہے، او کما قال، ایسی آیت ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ بہرحال تو اس میں اب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی اسی قسم کی دوسری آیت سے اگر آپ یہ آیت سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ابھی ہم سورہ آل عمران میں پڑھ کے آئے ہیں کہ تمہیں تعجب میں نہ ڈال لے کافروں کی چلت پھرت یہ شہروں میں، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ یہ اگر اس آیت کی تفصیل چاہتے ہیں زیادہ تو وہ آیت کو پڑھ لیں آپ۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ دیکھیں دنیا کی تقسیم تو نصیب سے ہے، کسی کو اس کے یعنی کمائی یعنی جو نصیب ہے اس سے زیادہ حصہ نہیں ملتا دنیا میں، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، میں نے تمہاری تقسیم کر دی ہے۔ فرشتہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، فرشتہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حکم، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اسے بیان کہتے ہیں کہ لکھ لو، کیا لکھوں؟ جو اس کا رزق ہے سب، اس کی عمر لکھ لو، سب کچھ لکھ لو، تو وہ لکھ لیتا ہے، وہ لکھتا ہے کتاب کے مطابق۔ ہماری کتاب دنیا جو ہے وہ لکھی جا چکی ہے، اللہ کے رسول کا بڑی پیاری بات ہے، اور وہ آپ توجہ سے سنیں کہ جفت القلم بما انت لاق، جو تمہیں پہنچنا ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما۔ ترجمہ سنا دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ آپس کی خوشی سے تجارت ہو، ولا تقتلوا انفسکم، اور آپس میں کسی کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا،
اور جو لوگ تعدی اور ظلم سے یہ کام کرے گا تو ہم اسے آگ میں ڈالیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر آسان ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، تو ہم تم سے تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. مومنو، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ. ہاں، اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے. اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، کچھ شک نہیں کہ خدا تم پر مہربان ہے. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. اور جو تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا ہم اس کو عنقریب جہنم میں داخل کریں گے، اور یہ خدا کو آسان ہے. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اجتناب رکھو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.